بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ آیت نمبر 1۔ آج سے ہم سورہ مائدہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورہ ہے، اور اس پر قرآن مجید کی سورتوں کا پہلا گروپ مکمل ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ کئی مرتبہ بات بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہمارے پاس ہے، اس میں جو بنیادی یونٹ ہے وہ سورتوں کا ہے۔ 114 سورتوں پر یہ اللہ کی کتاب منقسم ہے، ڈیوائیڈڈ ہے۔ ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور ارینجمنٹ بھی ہے، اور وہ ہے آیات کی، جو اس کی ایک سب ڈویژن۔ اور جو تیسری چیز ہم کو ملی ہے وہ قرآن مجید کی یہ ترتیب ہے، جس کے علاوہ کوئی اور ترتیب نہیں ہے۔ اور اس میں جو اعراب ہیں، یعنی جس طرح سے کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے واولز کو، یہ بھی طے شدہ ہے، یہ بھی سب حفظ ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ یہ سپارے اور یہ منزلیں وغیرہ یہ بعد کے دور کی بات ہے، اس کا قرآن مجید کے پریزنٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اس پر غور کے نتیجے میں ایک بڑی انٹیلیجنٹ ڈسکوری یہ ہوئی ہے کہ یہ قرآن 7 سورتوں کے گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایسے کہ ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہیں کہ جو شروع میں آتی ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت کے پہلے 13 برس میں نازل ہوئیں، اور گروپ کے دوسرے حصے میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں آتی ہیں، یعنی وہ صورتیں کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ چنانچہ پہلا گروپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، کہ جو اس گروپ کی واحد مکی سورہ ہے، اور اس میں 4 مدنی صورتیں ہیں، البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ۔ تو یہ اب ہم اس کی گروپ کی آخری سورہ پڑھ رہے ہیں، اس کا آغاز کر رہے ہیں، جو سورہ مائدہ ہے۔ ایک اور اسی، جس کو میں کہہ رہا ہوں انٹیلیجنٹ ڈسکوری، جو قرآن مجید سے بھی اب ثابت ہو جاتی ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کی اکثر صورتیں، یعنی 108 صورتیں 114 میں سے 54 پیئرز میں تقسیم ہیں، یعنی 2 صورتیں ایک ساتھ آتی ہیں اور وہ مل کر ایک جوڑا بنتی ہیں۔ چنانچہ اس گروپ میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بہت سے اور پہلوؤں کے علاوہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دونوں صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ اگلی یہ 2 صورتیں یہ الف لام میم سے شروع نہیں ہوتی۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ اس کے جوڑے ہونے کا ایک پہلو تو میں نے آپ کو کئی مرتبہ پیچھے بیان کیا، جو کہ خیر اگین اٹس اے نیو ڈسکوری، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پر غور کرتے رہتے ہیں تو آپ کو قرآن کے اندر سے بہت سی نئی باتیں ہیں جو خود قرآن اسٹیبلش کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، وہ سامنے آتی ہیں۔ تو جو ان دونوں صورتوں میں بہت سی اور چیزیں جو قدر مشترک ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ان دونوں صورتوں کا مضمون کہیں آپ سمجھے 2/3 آف دا سورہ میں جا کے مکمل ہو جاتا ہے، جیسے سورہ نساء میں ہم نے دیکھا آیت نمبر 126 پر، اور پھر اس کے بعد سورہ سے متعلق پیدا ہونے والے بعض سوالات کے جوابات ہیں۔ یہ سورہ نساء میں بھی ہے اور یہ سورہ مائدہ میں بھی آپ دیکھیں گے، وہاں 4 سوالوں کے جواب ہیں، یہاں 5 کے جواب ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاشرے میں جو نمایاں خصوصیات ہونی چاہیے ایک اچھی معاشرت کی، اس کے اصول بیان کیے۔ یہ سورہ مبارکہ اسی کو آگے بڑھاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کے مکمل ہونے کا بیان ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ سورہ نساء میں اس کے بیان کا آغاز ہوا کہ ایک مسلمان صالح نیک معاشرے میں کیا کیا فیچرز ہونے چاہیے،
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بیان، اپنی اس نعمت کو مکمل کر دیا اور مسلمانوں سے عہد لے لیا کہ اب تم اس شریعت اور اللہ کے احکام اور ہدایات کے امین ہو، تم نے اس کو ماننا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اور جہاں کہیں تمہیں موقع ملے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو سورہ مبارکہ کا آغاز بھی ایسے ہی ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، تم اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ میں نے گزارش کی کہ یہ شریعت کہ جو اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کو ملتی ہے، یہ حقیقت میں ایک عہد ہے، ایک اللہ کی طرف سے بندوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، جس میں بندے اس بات کے اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس شریعت کا احترام لحاظ رکھیں گے، اس کو مانیں گے، اس کو اختیار کریں گے، اور اللہ پھر اس کے نتیجے میں اپنے بندوں سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے مخلصانہ طریقے سے تو وہ ان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے گا، کامیاب کرے گا۔ تو فرمایا کہ ایمان والو، اوفو بالعقود، تم عہدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اب یہ ظاہر ہے کہ جو بات شروع ہوئی یہی بتا رہی ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ تم اپنے عہدوں کو پورا کرو، اس سے مراد اصل میں شریعت ہے، شریعت کا بیان شروع ہو گیا۔ احلت لکم، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چوپائے، وہ مویشی کے جو یعنی جو وہ چوپائے کے جو مویشی کی قسم کے ہیں۔ یہ جو انعام ہیں یہ تو ہیں وہ جو کیٹل، ہمارے ہاں بھیڑ بکری گائے بھینس جو عام طور پر گھروں میں، دیہات میں، پرانے زمانے میں لوگوں کی زندگی کا حصہ ہوتے تھے، ابھی پالے جا رہے تھے۔ لیکن جو بہیمہ ہے یہ ہے وحشی، تو اسی کیٹیگری کے دوسرے وہ جانور بھی جو اسی کیٹیگری کے ہیں جیسے ہرن وغیرہ، ان کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ حلال کر دیے گئے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، مویشی کی قسم کے تمام چوپائے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جو تم کو پڑھ کر سنا دیے گئے، جو تمہیں بتا دیے گئے، تمہیں انفارم کر دیا گیا جن کے بارے میں، وہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو سورہ مبارکہ بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے، اور لیکن اس کے آگے بھی اس کو واضح کر دیا جائے گا۔ باقی تمام بہیمۃ الانعام یعنی مویشی کی قسم کے تمام چوپائے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے، غیر محل الصید، سوائے اس کے کہ حالت احرام میں ہو تم اور تم شکار کرو، وانتم حرم، انتم حرم، تم حالت احرام میں ہو، اور محل الصید، تم شکار کرو، تو یہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں حج یا عمرے کے موقع پر جب انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، تو ان جانوروں کو بھی ان کا شکار کرنا اس کو حرام کر دیا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے جس چیز کے لیے چاہتا ہے۔ یعنی اگر تمہیں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی احرام کی حالت میں آخر کیوں، تو اس کا یہ جواب دیا ہے اللہ نے۔ میں ابھی بتاؤں گا کہ اس میں کیا حکمت ہے، یہ کیوں بیان کیا ایسے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ ہر چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کا حکم ایسے ہی ہے۔ یقیناً اصل چیز اللہ کا حکم ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے احکام کے معاملے میں بالعموم اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ
جو بات وہ ہم کو بتا رہا ہے، ہمیں اس کا پابند کر رہا ہے، اس کی حکمت، اس کی مصلحت کیا ہے، تاکہ ہم اس کو اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ کریں۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، اس کا بھی ایک خاص موقع ہے جو میں ابھی بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، تم حلال نہ کرو، یہاں اس سے مراد ہے بے حرمتی نہ کرو، اپنے لیے جائز نہ کرو۔ کس کو؟ شاعر اللہ، اللہ کے شاعر کو۔ شاعر یہ شعیرہ کی جمع ہے، جو ریلیجس سمبلز، یعنی اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے موقع پر بعض ایسے مذہبی سمبلز ہیں کہ جن کو کہ خود طے کر دیا ہے کہ ان کو خاص طور پر پورا کرنا ہے، بجا لانا ہے، اور چونکہ اللہ نے ان کو طے کر دیا ہے تو اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اب ان مذہبی ریلیجس سمبلز کو محترم ماننا ہوگا۔ بظاہر وہ ایک پتھر ہے، حجر اسود، بظاہر وہ ایک کمرہ ہے، اللہ کا گھر، بظاہر وہ 3 مونومنٹس ہیں جن کو کہ ہم رمی کرتے ہیں، اینڈ سو آن، لیکن یہ سب اللہ نے چونکہ مقرر کیے ہیں تو ہمیں ان کا احترام کرنا ہے۔ اور اللہ نے کیوں مقرر کیے ہیں؟ اللہ نے ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی اہم مذہبی مقصد، پیغام، اسپرٹ ہے کہ جس کو کہ چاہا ہے کہ ملحوظ رکھا جائے۔ میں نے جب حج پر ایک لیکچر کیا تھا یہاں، تو میں نے ان تمام شاعر کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کے پیچھے کیا کیا مقاصد ہیں کہ جو ہمیشہ پیش نظر ہونے چاہیے کہ جب ہم حج اور عمرے کے لیے جائیں تو ہم حج اور عمرے کی امید ہے کہ صحیح روح کو زیادہ بہتر طریقے سے حاصل کر پائیں گے۔ یہاں جو یہ بات بیان کی گئی ہے، اس میں ایک خاص مقصد ہے کہ دیکھو یہ اب دین مکمل ہو رہا ہے، اس دین میں جو احکام ہیں ان میں بہت سے تو وہ ہیں کہ جن کے تم مفہوم کو، اس کے مقصد اور اسپرٹ کو جانتے ہو، لیکن اب اللہ تعالیٰ اس دین کے تکمیل کرتے ہوئے، اس کے احکام کو مکمل کرتے ہوئے تم کو وہ باتیں بھی بتا رہا ہے کہ جو باتیں بظاہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے پیچھے کیا مقصد ہے، تمہیں ان کا بھی احترام کرنا ہے، تم ان کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ اب اس کی آگے وضاحت ہوئی ہے کہ یہ جو اللہ کے شاعر ہیں، اللہ نے جو چیزیں محترم ٹھہرائی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور نہ ہی تم بے حرمتی کرو محترم مہینوں کی۔ اللہ نے اپنے گھر کے عمرے اور اس کے حج کے لیے سفر کے حالات کو بہتر ممکن بنانے کے لیے 4 مہینوں کو محترم قرار دے دیا، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ یہ 3 مہینے ہیں جو ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں، لگاتار آتے ہیں۔ ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم کیا تاکہ جب لوگ حج کے سفر کے لیے نکلیں تو بالعموم ظاہر ہے اس زمانے میں اونٹوں پر اور دوسری سواریوں پر پیدل بھی نکلتے تھے، تو ذوالقعدہ ہی میں نکلیں گے۔ اگر وہ گھر سے نکلیں اور درمیان میں ان کو لوگ ڈاکو پکڑ لیں یا لڑائی ہو رہی ہو تو ظاہر ہے ان کے لیے سفر کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کے اس فیصلے کے نتیجے میں پھر یہ طے ہو گیا کہ ان مہینوں میں کوئی کچھ نہیں کرے گا، کسی کو نہیں چھیڑے گا۔ اور ایک مہینہ اور ہے رجب کا مہینہ، جو سنگل الگ سے مہینہ ہے، جو کہتے ہیں کہ عمرے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ آپ آئیں شروع میں، ابتدا میں آئیں، عمرہ کریں۔ عمرہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 آدھ گھنٹے کا کام ہے، اور کر کے آپ بے شک چلے جائیں۔ تو اللہ نے ان کو محترم ٹھہرا دیا ہے۔ اب آپ
ان کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ ولل ہدیہ، اور نہیں ہدی کے جانوروں، یعنی وہ جانور کے جو اللہ کے گھر میں ہدیے کے طور پر پیش کرنے کے لیے عمرے اور حج کے نیت سے نکلنے والا مسافر اپنے ساتھ لیے چلتا ہے۔ یہ اب حج اور عمرے کا وہ پہلو ہے کہ جس کو دیکھنے سے اور جس کا تجربہ کرنے سے ہم لوگ اب محروم ہو گئے ہیں، لیکن ایک زمانے میں یہ بات بالکل معمول کی تھی کہ لوگ مثال کے طور پر مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں، طائف سے نکل رہے ہیں اور شہروں سے نکل رہے ہیں، تو وہ جو سفر کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ وہ جانور بھی ہیں کہ جو بالآخر وہاں جا کر اللہ کے گھر میں قربان ہوں گے۔ ان کا اپنا احترام ضروری تھا، ان کی ایک خاص حیثیت تھی۔ تو فرمایا کہ ولل ہدی، اور نہ ہی ہدی کے جانوروں کو، ولل قلائد، اور نہ ان جانوروں کے گلے میں جو پٹے پڑے ہوئے ہیں، وہ خاص طرح کے جانور ہوتے، نشان ان پر لگائے ہوئے ہوتے، پٹے پڑے ہوئے ہوتے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی محترم گھر کے عازمین کے، یعنی جو لوگ حج کرنے کے لیے حاجی جا رہے ہیں حضرات، ان کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے مسافر ہیں، یہ اللہ کے گھر میں حاضری دینے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تمہارا حد درجے احترام کا رویہ ہونا چاہیے۔ یبتغون فضلا من ربہم، وہ نکلتے ہیں تلاش کرنے کے لیے اپنے رب کے فضل کو، ورضوانہ، اور اس کی رضا کو۔ یعنی یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں ان کا احترام کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس میں جو اصل چیز پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ سمجھ کر لاتے ہیں، آپ غور کرتے ہیں، اور آپ اس حقیقت کو مان لیتے ہیں کہ ایک وہ ہستی ہے کہ جو موجود ہے، ہماری بنانے والی ہے، اس کائنات کو چلانے والا وہی ہے، مگر وہ نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے کہ ایمان انسان کیسے حاصل کرتا ہے، یہ فرد فرد کے لیے ایک مختلف سفر ہے، لیکن قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، انسان کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، انسان حق پسند ہو تو وہ اللہ پر ایمان کو پا لیتا ہے۔ لیکن اللہ پر ایمان، اس کے درجے انسان سرسری طور پر مان لیتا ہے، کچھ احکام کی پابندی بھی کر لیتا ہے، لیکن جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارے اس احساس کے ساتھ کہ اس کا رب ہر آن ہر جگہ موجود ہے اور اس کی وہ تمام حرکات، سکنات، نیتوں سے واقف ہے، اگرچہ کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، وہ اس کے باوجود اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور بعض ان معاملات میں بھی محتاط ہوتا ہے کہ جن معاملات کو آپ کسی عام آدمی کو سمجھا بھی نہیں سکتے کہ بھائی اس جانور کا احترام آپ کیوں کر رہے ہیں، اس پتھر کا کیوں احترام کر رہے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ نے خاص طور پر احکام اس لیے دیے تاکہ ایک جانب اس کے بندوں کی آزمائش ہو اور دوسری جانب ان کے ایمان میں اضافہ ہو، ان کے اللہ کے بارے میں احساس مزید حساس ہو، مزید سینسٹو ہو۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے وہ باتیں کرتا ہے کہ جو وہ عقلی طور پر کسی کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا، لیکن اسے معلوم ہے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں آدمی کو انہی چیزوں تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے۔ اللہ نے کچھ بتایا ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے، ورنہ اپنے طور پر اس فہرست میں اضافہ نہیں کریں گے، کیونکہ ایک مذہبی مزاج بھی ہوتا ہے
کہ جو ہر چھوٹی بڑی بات میں پھر ضرورت سے زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ زندگی نہیں گزار سکتے، پھر آپ یہی کچھ کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بڑی مہربانی کی ہے کہ دین مذہب کے معاملے میں وہ گوشے بھی معین کر دیے ہیں کہ جن کو کہ آپ عام حالات میں ریشنلائز نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے احرام باندھا ہے، میں اس میں بال اور ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا. آپ لوگوں نے بھی بعض نے بڑا پوچھا تھا جی کہ وہ بقر عید پر جانور ذبح کرنے سے پہلے تو یہ کیا کریں 10 دن تک. خدا کا حکم ہے، ہم اس حکم کے احترام میں یہ کرتے ہیں. یہ اگرچہ کہ اور بات ہے کہ احرام کے علاوہ یہ ایک نفلی چیز ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اس کے اندر بڑی جان ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. اپنے آپ کو کھرچ رہا ہوں، اچانک خیال آیا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا حکم ہے. اب یہ ہے نا ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میں نہیں کروں. سو میرے اللہ کا حکم ہے، میں اپنے اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھوں گا. فرمایا فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پھر جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو فَاصْطَادُوا، بے شک شکار کر سکتے ہو، لیکن احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکو گے، یہ تمہیں روک دیا گیا. یہ بھی اللہ کا حکم ہے، ظاہر ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں. اور اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں وہ جب سوالوں کے جواب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید واضح کریں گے. فرمایا کہ اچھا اس میں ایک چیز جو بیان سے رہ گئی وہ یہ تھی کہ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے بارے میں کہ جو احرام کی حالت میں اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں ان کی یہ تعریف کی کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے فضل اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تم ان کی عزت کرو، مہمان نوازی کرو، تم ان کا احترام کرو، نہ کہ یہ کہ ان کو روکو، نہ کہ یہ کہ ان کی اس حالت کی بے حرمتی کرو. فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور دیکھو تمہیں ہرگز مائل نہ کرے کسی ایسی قوم کی دشمنی جو اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے تم کو روکا محترم مسجد میں داخل ہونے سے. نہ مائل کریں ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو. ظاہر ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا. بہت سے وہ لوگ کہ جو پہلے مشرک تھے، مکے میں آباد تھے، مسلمان ہو گئے. ان مشرکین نے یہ کیا کہ اوہ اللہ اس کو کیا کرو جی یہ تو یہ بھی اس آزمائش کا ایک حصہ ہے کہ عام طور پر مجھے کھول کے دیتی ہے. میرے بھی نروسنس کی ایک وجہ تھی اور وہ وجہ نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دشمنی تھی جو تمہارے اندر تھی ظاہر ہے مکے والوں کے لیے، کہ آپ سوچئے کہ انہوں نے اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روکا زبردستی کئی سال. تو اس کا امکان تھا نا کہ اب اگر وہ مسلمان ہو بھی گئے تو جو مسلمان پہلے ہوئے تھے وہ کہیں کہ بھائی تمہیں نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ تم کون ہوتے ہو، اب ہماری باری آئی ہے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ یو ٹو ڈو اٹ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی کہ جو اس لیے ہوئی کہ انہوں نے تم کو روکا محترم مسجد میں داخل ہونے سے، تمہیں اس بات کی طرف مائل نہ کرے کہ تم زیادتی کرو، تم سرکشی کرو، اس لیے کہ اب وہ ایمان لے آئے ہیں تو بھول جاؤ سب چیزوں کو. ایک مسلمان کو اپنے دل میں کسی کی
دشمنی کسی کے ساتھ بغض کو پالنا نہیں چاہیے. ہو جاتے ہیں اختلافات، لیکن اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہوا ہے اللہ کی خاطر، یا کہیے کہ وقتی طور پر آپ کی اپنی بھی کوئی انانیت یا اپنی کوئی کمزوری تھی کہ جو رکاوٹ بن گئی، ختم کر دیں. اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کیا جائے. فرمایا تو تمہیں کسی ایسی قوم کی دشمنی کہ جو اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے تم کو روکا محترم مسجد میں داخل ہونے سے، اس بات کی طرف مائل نہ کرے کہ تم حدود سے تجاوز کرو، تم زیادتی کرو. اور تعاونوا علی البر والتقوی، اور تم تعاون کرو نیکی اور تقوی کے معاملات میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تم تعاون مت کرو گناہ اور سرکشی کے معاملے. یہ بات بڑی غیر معمولی بات ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ویسے تو ایک عمومی، دوسرے انسانوں کے بارے میں بھی، دوسری قوموں کے بارے میں بھی، اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بارے میں بھی، کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ نیکی اور تقوی کے معاملات میں تعاون کرنا ہے، اور برائی اور سرکشی میں تعاون نہیں کرنا. یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگوں کے اوپر ایسی نیکی طاری ہو جاتی ہے کہ آپ یہ کہنے لگتے ہیں جی کہ فلاں شخص کے ساتھ آپ یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کون آدمی شراب پیتا ہے؟ تو پیتا ہوگا، اس پروجیکٹ میں وہ ایک نیکی کا کام کر رہا ہے. یعنی یہ نیکی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں سکھائی ہے کہ آپ کسی ایک شخص کی کسی برائی کی وجہ سے آپ اس کو مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیں. آپ سوچئے کتنا بڑا ظلم ہے اس بیچارے کے آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے نتیجے میں نہ جانے کیا نیکی کے اثرات اس پر ہوں، اور وہ اس کے بعد اپنی برائی کو چھوڑ دے. آپ اپنی نیکی کے نشے میں، اگر وہ شراب کے نشے میں ہے تو اپنی نیکی کے نشے میں آپ کہہ رہے میں نہیں کرنا. کیا بدتمیزی ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، یہ میں نے دیکھا ہے بہت سے مذہبی لوگوں میں اتنا پرہیزگار ہوں کہ میں گناہ گاروں کے ساتھ ملتا ہی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ہاں ویسے ایک بائی دا وے عجیب بات ہے، اللہ معاف کرے مجھے، ایک کبھی کبھی آتی ہیں اسی کلاس میں، میں نے ان کو کہا تھا کہ آ جائیں لیکن وہ اب نہیں ہیں یہاں. تو انہوں نے مجھے بتایا، میری بڑی خواہش ہوئی کہ ایک خاتون ہیں جو ایک زمانے میں قرآن کا درس دیتی تھی اور اب وہ ایتھیسٹ ہو گئی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ پلیز آپ مجھے ان سے ملائیں. مجھے معلوم ہے کوئی نہ کوئی ایسی کوئی فضول قسم کی مولیانہ بات ہوگی، جو غلط قسم کے دینی تصورات ہوتے ہیں وہ آدمی کو بعض اوقات بہت زیادہ پٹ آف کر دیتے. سو یہاں جو بات بتائی یہ ہے بیلنسڈ بات. خدا کے دین کو سمجھیں کہ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے معاملے میں، اور تعاون نہ کرو حق تلفی، گناہ اور سرکشی کے معاملے. یہ تو ایک عمومی بات ہوگی. اس خاص کانٹیکسٹ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک خاص نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، اگر ان مشرکین نے کہ جب یہ مشرک تھے تمہیں اللہ کے گھر سے میں داخل ہونے سے روکا، تو یہ ایک بدتمیزی تھی، یہ ایک زیادتی تھی. تم ان کے ایمان لانے کے بعد اور اپنے اللہ کے گھر کے رسپانسبل ذمہ دار ہونے کے بعد اگر ان کو روکو گے تو اصل میں ان کی سرکشی اور زیادتی میں تعاون کرو گے. نہیں، تم اس میں تعاون نہ کرو. انہوں نے زیادتی کی، تم بھی زیادتی کر رہے ہو. تم کیا کر رہے ہو؟ تم زیادتی میں تعاون کر رہے ہو، نہیں تم نیکی میں تعاون کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے مسلمانوں کو. ہم نفرت پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگوں سے کٹنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمیں تو لالچ ہونی چاہیے کہ کہاں نیکی ہو رہی ہے اور کہاں ہم تعاون کر سکتے ہیں، اور جہاں بدی ہو رہی ہے ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے. اس لیے میں شدید بیزار ہوتا ہوں ان چیزوں سے کہ آدمی لوگوں میں نفرتیں پھیلائے. آپ غلط بات کو غلط کہیں، اس میں ہرگز تعاون نہ کریں، لیکن صحیح بات کو صحیح کہیں اور اس میں تعاون کریں. یہی بیلنسڈ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے
وہ جذبات ہیں بس. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سزا دینے میں سختی کرنے والا ہے. حرمت علیکم المیتہ. اب میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ اللہ کے شریعت اس کی نعمت کے مکمل ہونے کا بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو جانوروں کے بارے میں جو حرمت اور حلت ہے اس کو بھی اپنی آخری شکل میں بیان کر دیا. فرمایا حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر مردار، یعنی اس جانور کا گوشت کہ جو مردہ ہے، جو ذبح کیے بغیر مر گیا ہے، جس کا خون جسم سے نہیں نکلا اور وہ پہلے ہی کسی اور وجہ سے مر گیا. کون سا جانور؟ وہ جانور جو حلال ہے، یعنی یہ کتا بلی یا زیر بحث نہیں ہے، وہ تو حرام ہیں ہی، وہ تو وحشی جانور ہیں اور وہ درندے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ان کا بیان شریعت میں نہیں آئے گا، وہ تو یو آلریڈی نو اباؤٹ اٹ. لیکن جو بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، یہ بھی اگر مر گئے قبل اس کے کہ تم نے ان کو ذبح کیا اور ان کے گوشت، ان کے جسم سے ان کا خون نکالا، تو یہ تمہارے لیے اب ان کا گوشت کھانا حرام ہے. ودمو اور خون سے بھی مراد جو اس کو قرآن نے واضح کیا ایک اور جگہ پر، مسفوحن، بہتا ہوا خون، یعنی وہ خون کے جو جسم سے نکلتا ہے، نہ کہ وہ کہ جو کہیں ہڈی میں تھوڑا سا لگ گیا ہے یا کہیں کچھ اور وہ ہوتے ہیں نا بعض گوشت کے حصے، تلی وغیرہ اس میں شامل ہے، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ قرآن نے واضح کیا کہ بہتا ہوا. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک درندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روکا ہے، اس لیے کہ ہمارا دین جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکیزہ ہوں، ہمارا تزکیہ ہو، ہمارا بدن بھی پاک ہو، ہماری خوراک بھی پاک ہو اور ہمارے اخلاق بھی پاک ہو. وہ ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے کہ اس تزکیے اور پاکیزگی ہی کے نتیجے میں آپ کو جنت میں داخل ہونے کا موقع ملے گا، آپ ایلیجبل قرار دیے جائیں گے. تو یہاں اب یہ خوراک کی پاکیزگی بیان کی جا رہی ہے. ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، یعنی یہ سور انعام میں شمار ہوتا ہے، ابھی جس کا ذکر ہوا بھیڑ بکری کی طرح کا جانور ہے، لیکن اس کو بیان کیا گیا خاص طور پر کیونکہ اس کے بارے میں کنفیوژن تھا. خون کو بیان کیا گیا کیونکہ خون کے بارے میں کنفیوژن تھا. مردار کو بیان کیا گیا، اس کے بارے میں کنفیوژن تھا. تو یہ ظاہر ہے کہ اگرچہ کہ چوپایوں کی نوعیت کا ایک جانور ہے، مگر چونکہ گوشت کھاتا ہے اس لیے سوال پیدا ہوا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناجائز ہے. ہم مسلمانوں نے سور کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا جیسے ہم کسی کے خلاف بھی کرتے ہیں الحمدللہ. تو اس کے بعد یہ اتنا زیادہ منحوس جانور ہو گیا کہ باقی سارے تو ٹھیک ہے، پیارے ہیں، مگر یہ جو ہے اس کے نام بھی اگر زبان میں آئے تو سوائے اس کے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اس لیے کہ اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو ورنہ آپ کو اپنے وضو دوبارہ کرنا چاہیے، ان فلاں فلاں. یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں. یعنی یہ جانور حرام ہو، چنانچہ آپ کے ملک میں سور نظر نہیں آتا. وہ ہجرت کر گئے ہیں میرا خیال ہے ہندوستان میں. جب انڈیا گیا تو میں نے دیکھا وہاں علی گڑھ کے علاقے میں، میں وہ ڈرائیو جو تھا میں، تو جیسے کتے نہیں پھرتے ادھر سور پھر رہے تھے، تو سارے ادھر چلے گئے. ہاں بہت ہے. تو یہ ہے، تو وہ انہوں نے امپورٹ کر لی، ہم نے ایکسپورٹ کر دی. تو فرمایا کہ سور کا گوشت بھی حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ کہ جس کو ذبح کیا گیا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر، یعنی وہ بھی حرام ہے. جانور حلال ہے،
ذبح کیا گیا ہے، اس کا خون نکل گیا ہے، لیکن اس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر آپ نے ذبح کیا ہے، تو اب یہ وہ چیز ہے کہ جس نے اس کو اخلاقی طور پر، دینی طور پر، عقائد کے پوائنٹ آف ویو سے حرام کر دیا، تو یہ بھی اب حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک پہلو امید ہے کہ آتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ چلیں مان لیا، شروع میں آئی وہ بات کہ مردار کا گوشت حرام ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردار سے مراد تو پھر یہی ہوئی نا کہ آپ صبح اٹھے اور دیکھا کہ وہ بکرا جو ہے وہ مر گیا، اس کو مردار کہتے ہیں، یا مردار میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی چوٹ لگنے سے یا اس طرح سے، تو اس کو چونکہ یہ تفصیل کی اور آپ یوں سمجھیے کہ کلائمیکس کو بیان کرنے والی سورہ ہے، تو اس میں پھر اس کو باقاعدہ آگے لیا گیا اور فرمایا کہ وَالْمُنْخَنِقَةُ، وہ کہ جو گلا گھٹنے سے مر گیا، وَالْمَوْقُوذَةُ، اور جو چوٹ سے مر گیا، وَالْمُتَرَدِّيَةُ، اور جو اوپر سے گرنے سے مر گیا، وَالنَّتِيحَةُ، یا جو سینگ کے لگنے سے مر گیا، وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ، یا جو درندوں کے پھاڑنے کے نتیجے میں مر گیا۔ اب یہ ہیں تفصیلات کہ یہ غلط فہمی نہ رہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، چاہے کوئی نیچرل موت سے مرا جس کو ہم نیچرل سمجھتے ہیں بیماری کی وجہ سے، چاہے ان میں سے کسی حادثے کی، یہ ہے نا یہ تفصیل، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں، تو ان میں سے کسی وجہ سے بھی وہ مر گیا تو یہ تمہارے لیے حرام ہے، الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ تم نے ذبح کر لیا، یعنی وہ گرا ابھی زندہ تھا، اس کو سینگ لگا ابھی زندہ تھا، چوٹ لگی ابھی زندہ تھا، اور تم نے اس کے زندہ ہونے کی حالت میں اس کو ذبح کیا اور اس کا خون نکل گیا، تو تب تمہارے لیے وہ جائز ہوگا۔ فرمایا کہ وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ جو ذبح کیا گیا ہو کسی آستانے پر، آستانے پر یعنی یہ استھان، یہ جگہیں جہاں بت ہوتے تھے اور لوگ ان بتوں کو پوجنے، ان سے دعائیں کرنے، مانگنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو وہاں اگر تم جاؤ اور جانور کو ذبح کرو، حلال جانور کو اللہ کے نام پر، حلال جانور کو اللہ کے نام پر، مگر جگہ تم نے وہ چنی جہاں لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پوجتے ہیں، تو اس جگہ کے انتخاب کی وجہ سے وہ جانور حرام ہو جائے گا، اگرچہ کہ تم نے تکبیر پڑھی ہے، اگرچہ کہ تم نے حلال جانور لیا ہے اور اس کا خون بہا دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ بات نہیں ہے تو یہ بے معنی بات ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ہو رہا ہے تو یہ بات بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تمام دوسری شرائط آپ پوری کر رہے ہیں، مگر آپ نے انتخاب کیا ایسے بت پرستی کے اڈے پہ جا کے اپنے جانور کو ذبح کرنے کا کہ جہاں بالعموم لوگ جاتے ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو سب کچھ جائز ہونے کے باوجود یہ ناجائز ہوگا۔ اس میں کوئی شدت نہیں ہے، اس میں کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بائی انفرنس اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مزار پہ جا کے بھی آپ جب جانور حلال کریں گے تو وہ حرام ہے، اس لیے کہ وہاں بھی انسان سوائے ان بزرگ کی خوشنودی حاصل کرنے کے اور کسی اور مقصد کے لیے نہیں جاتا۔ اب جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ ہے، کہ میرے خیال میں اس وجہ سے یہ بات بھی کوئی بہت کنونسنگ بات نہیں ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں ان سے مانگنے کے لیے نہیں بلکہ فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو جانے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ آپ نے اگر حضرت کے لیے دعا کرنی ہے گھر بیٹھے کریں، ادھر جا کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ وہاں جا کے آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی دینی، مذہبی، توحیدی غیرت کہاں جاتی ہے؟ میں تو فاتحہ پڑھنے، یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی آپ کے اوپر کہ آپ نے الحمدللہ فاتحہ پڑھنے دی،
بھائی آپ نے اگر کوئی آپ امپریسڈ ہیں ان سے، آپ نے گھر میں بیٹھ کے کریں. یہ آپ سمجھیں کہ انفرنس میں نے ایکسٹریمسٹ ڈرا کیا ہے، مگر آئی ایم کوائٹ کنونسڈ اباؤٹ اٹ. فرمایا کہ اور نہ وما ذبح، پھر آپ فاتحہ نہ پڑھیں، وما ذبح علی النسک، اس میں آپ کو کنسیشن دے دوں، اللہ معاف کرے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی دینے والے. وما ذبح علی النسک، اور جو ذبح کیا گیا استھانوں پر، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تیروں سے تقسیم کرو. یعنی یہ تیروں سے گوشت کا تقسیم کرنا یا تو فال نکالنے کے لیے ہوتا تھا، اور اس میں بھی یہ تھا کہ کہیں غیب سے کوئی آ رہا ہے کہ یہ کام یوں ہونا چاہیے یا یوں ہونا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں بھی لوگ کرتے ہیں نا کہ قرآن مجید کھول لیں تو اچانک آپ کو کچھ مل جائے گا. میں اس کو ایک ایبسرڈ چیز سمجھتا ہوں، لیکن ظاہر ہے اس کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں سے آپ چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی حکم اشارہ ہونا چاہیے. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں نسبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، تو اس میں تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایبسرڈ سی چیز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے جس سے روکنا چاہیے. مگر تنقید میں بھی تو یہ کرنا چاہیے کہ ایک کی سزا موت ہے، دوسرے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تیسرے کی سزا 5000 ہے، سب کو ایک ساتھ تو نہ کریں نا، تو یہ فرق ہے. تو دوسرا یہ کہ لوگ تقسیم سے گوشت بانٹتے تھے اور اس میں اصل میں کیا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس جوا کھیلنے میں وہ شراب بھی پیتے تھے، اور اس کے اندر کچھ ایک بظاہر نیکی شامل تھی کہ وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ قحط کے زمانے میں امیر لوگ شراب پیتے اور جس اونٹ پر ان کا موڈ ہوتا اس کو تیر مارتے اور اس کو ختم کر دیتے، اور جو اس کا مالک ہوتا اس کو منہ بولے دام دے دیتے، اور پھر شراب میں کہ نشے میں گوشت کھاتے، اور جو غریب جمع ہوئے ہوتے ان میں بھی لٹاتے. تو لوگ سمجھتے بڑی نیکی کا کام ہے، بلکہ جو امیر لوگ اس میں شامل ہوتے ان کو بڑا اچھا سمجھا جاتا، اور جو شامل نہ ہوتا اس کے لیے خاص نام تھا کہ کنجوس آدمی یہ اس طرح کے اس میں شامل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بھی تمام فضول باتوں کو ناجائز قرار دے دیا. فرمایا کہ ذالکم فسق، یہ سب اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں. آیت تو ابھی جاری ہے مگر ہمارا وقت ختم ہو گیا. میں جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، تم اپنے عہد و پیما کو پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے تمام چوپائے حلال کر دیے گئے. الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں. غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ کرو. یعنی یہ اللہ کا حکم ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، تم اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو. ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی محترم مہینوں کی. ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ ہدی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی خاص طور پر کہ جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں. وہ پٹے عام طور پر نظر کے پڑے ہوئے ہوتے تھے. ولا عامین البیت الحرام، اور نہ بیت الحرام کے عازمین کو. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اپنے رب کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ، اور دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی نہ مائل کرے. ان صدوکم عن المسجد الحرام، اس وجہ سے کہ انہوں نے روکا تم کو محترم گھر سے، اس میں داخل ہونے سے. تمہیں مائل نہ کرے ان تعتدوا، کہ تم
زیادتی کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم تعاون کرو نیکی اور تقوی کے معاملات میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تعاون مت کرو حق تلفی، گناہ اور سرکشی کے معاملات میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ، یقیناً اللہ شدید العقاب، سزا دینے میں بہت سخت ہے. حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا گیا. والدم، اور خون کو. ولحم الخنزیر، اور سور کے گوشت کو. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور اس کو کہ جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا. والمنخنقۃ، اور جو جانور گلا گھٹنے سے مرا ہو. والموقوذۃ، یا جو چوٹ سے مرا ہو. والمتردیہ، اور جو اوپر سے نیچے گر کے مرا. والنطیحہ، یا جو سینگ لگ کر مرا ہو. وما اکل السبع، یا جس کو درندوں نے پھاڑ لیا ہو. الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ جس کو تم نے ذبح کر لیا، یعنی زندہ پا کر ذبح کر لیا. وما ذبح علی النصب، اور اسی طرح سے وہ جانور بھی حرام ہیں جو کسی آستانے پر ذبح کیے گئے ہوں. وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بھی کہ تم ان کا گوشت جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو. ذالکم فسق، یہ سب تمہیں جاننا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سرکاری طور پر یہ سوال جواب کا تو آپ نے کہا جو پچھلی 4 کلاسیں مس کی ہیں آپ نے کہا جی کہ شروع میں یہ تانا دیتے ہیں کوئی سوال نہیں ہوتا، تو میں 1 نہیں 4 سوال. سر یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سور کے خون کو کے گوشت کو حرام کر دے، بڑا عورتلی کا ہے کہ گوشت کو حرام کر دے. جی اتنے سارے دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ بہت ایک وہ چل رہا تھا کھال سے، سور کی کھال سے، اور یہ پہن کر یہ ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. تو I was worrying about it. Should I not be worrying about it? آپ جواب دے چکی ہیں. سور کا صرف گوشت حرام ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا کمال ہے، اوروں کا بھی ہوگا لیکن ہمارا تو بہت ہے. کچھ نیچر میں ہم لوگ ایکسٹریمسٹ بن گئے ہیں، پتہ نہیں کیسے، کہ سور کو ہم نے اتنا رگڑا کہ نام بھی حرام ہو گیا اس کا. سور کا صرف گوشت حرام. پورے گاؤں میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ بس پاسنگ تھرو فیصلہ آباد سے آتے ہوئے، تو رستے میں پورے گاؤں کے لوگ اور بچے سور کے پیچھے پتھر لے کے بھاگ رہے تھے. نہیں یہی مصیبت ہے. دیکھیں وہ نہیں وہ تو نہیں کھائیں گے. جو چیز کھانے کی ہے وہ نہیں کھائیں گے، لیکن کھال ہے. آپ کہیں جی کسی سے آپ کا وہ شو پالش بند ہوتی ہے اور وٹ ایور، ہاں ظاہر ہے کہ اگر اس سے ٹوتھ برش بن رہا ہے تو ہم اس کو بھی اوائڈ کریں گے. اینی تھنگ دیٹ کمز، اس میں یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے، یہ احتیاط ہے. لیکن یہ کوئی احتیاط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لحم الخنزیر، اللہ میاں کہہ رہے تھے خنزیر، تو بالکل سب کچھ ہو جاتا. خنزیر کا گوشت، تو اب اس کے بعد ہر دوسری چیز وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، اگر شراب سے کل کو تمہاری گاڑیاں چلنے لگیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کا گوشت میرے لیے اور میرا گوشت آپ کے لیے حرام ہے. اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں. یہ بات آپ کو سمجھ میں دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر جس کا گوشت حرام ہے وہ حرام ہے، اس کو مارو، اس کو دفع کرو، تو پھر ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا گوشت میرے لیے حرام ہے، میرا گوشت آپ کے لیے حرام ہے، آپ سب لوگ دفع ہو. نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے گزارش کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے، نہیں میں گزارش کروں نا کہ اللہ تعالیٰ نے
تمام ان جانوروں کا گوشت ہماری فطرت میں حرام کر دیا ہے کہ جو گوشت خور ہیں، جو درندے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں. تو سور کے بارے میں کنفیوژن پیدا ہو گیا. کتے، بلی، شیر، بھیڑیے کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھا گیا، وہ تو انسان جانتا ہے. سور کے بارے میں اس لیے کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ سور بھیڑ بکریوں کی طرح کا جانور ہے عام حالات میں، لیکن اس کا کھانا جو ہے گوشت کا، وہ اس کو دوسری کیٹیگری میں ڈال دیتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کو اپنی شریعت میں واضح کیا. سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 جی جی دیکھیں، جس چیز کو کرٹیسائز کیا گیا ہے وہ کسی ایسے بزرگ کی قبر یا مزار ہے جس پر لوگ جاتے ہیں ان سے مانگنے کے لیے. وہاں جب آپ جائیں گے اور آپ اپنے جانور کو وہاں ذبح کریں گے تو یقیناً ان کی وہ حیثیت کے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، مشہور ہے، وہ آپ کے پیش نظر ہوگی. ورنہ اگر فرض کیجئے کہ ان بزرگوں میں سے کوئی بزرگ اتفاق سے آپ کے دادا جان تھے تو آپ تو اپنے دادا جان کی قبر میں جائیں گے. آپ ان بزرگ کی بزرگی کی وجہ سے نہیں جائیں گے، تو آپ کو جانے کی اجازت ہے. ہاں یقیناً، یعنی محرم کے اس واقعے میں جہاں اور بھی بہت ساری بدقسمتی کے پہلو ہیں، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ اس مہینے میں وہ لڑائی ہوئی. اصل میں لڑائی کیا کہنا چاہیے، ون سائیڈڈ ہوئی. ان بیچاروں پر تو ظلم ہوا. تو جنہوں نے یہ ظلم کیا انہوں نے جہاں اور بہت سارے مظالم کیے جو ناقابل معافی ہیں، ان میں سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ یہ ایک محترم مہینے میں ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انہوں نے کون سی اور دوسری بات سائنس کے مطابق کی ہے جو یہ وہ محترم مہینے کا وہ خیال رکھتے. چوتھا سوال ہے، جن لوگوں نے آپ کو مسجد میں آنے سے منع کیا جی اور آپ ان سے نہ کر واپس لے جائیں گے، یہ آج کل ہو رہا ہے کیا؟ قطر سعودی کانفلکٹ اور قطر ایران سعودی کانفلکٹ اور یمن سعودی کانفلکٹ، مسجد میں آنے سے منع ہے ان لوگوں کو. ایران کو لاسٹ ایئر انہوں نے بین کر دیا، بالکل ناجائز. سعودی عربیہ کے لیے سوائے 2 چیزوں کے کسی اور تیسری چیز کی بنیاد پر کسی کو آنے سے روکنا بالکل ناجائز ہے. ایک فار ایڈمنسٹریٹو ریزنز، وہ 1 کروڑ حاجیوں کو حج کے لیے نہیں اکاموڈیٹ کر سکتے، دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. اور دوسرا، یہ آپ کو معلوم ہے کیوں کر رہا ہوں، دوسرا سیکورٹی ریزنز. اگر وہ دیانتداری سے محسوس کرتے ہیں کہ سوڈان سے، پاکستان سے، ایران سے کچھ لوگ آئیں گے تو وہ سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا کر دیں گے، تو یہ ان کا حق ہے. میں نہیں جانتا، آئی ہیو نو آئیڈیا. اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں، بٹ فار نو پولیٹیکل، نو ریلیجیس ریزنز. بات یہ ہے کہ اس کے لیے تو مجھے ان سے ٹیلی فون پر بات کرنی پڑے گی. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا معاملہ ہوتا کہ ہمارے ہاں کم از کم اتنا فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا. ویسے آپ جتنا برا بھلا بھی کہیں پاکستان کو، یہ کمال ہے پاکستان، سب کی ایسی کی تیسی کر سکتے ہیں. تھوڑی سی فوج کے لیے ہے، میرے جیسا آدمی اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ٹویٹر میں کوئی ادھر ادھر مار دیتا ہے. جیسے کل پرسوں میں نے اپنی ایک بھڑاس نکالی تھی، کر لیتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات ایسے بندے مارے جاتے ہیں،
مگر عام حالات میں کوئی پرائم منسٹر کوئی پریزیڈنٹ کو ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں جو ہاں بہت کر. لیکن یہ جو عرب ممالک ہیں بڑے خوفناک ہیں, اللہ معاف کرے. مائی کوسچن ہے سر, آپ کو آنے سے منع کریں اور آپ اب جن لوگوں کو آنے سے منع کیا ان کے لیے حکم ہے کہ آپ ان کے کوئی وہ نہ رکھی برانچ اگینسٹ دیم. سو یہ تو قطر اور ایران اور یمن کے لیے حکم ہے. بہت خوفناک ہے جی, بہت انفارچونیٹ, اٹ از سو ویری انفارچونیٹ. آپ یہ سوچئے کہ ابھی مجھے بتایا انہوں کہ دبئی میں آپ قطر کا نام نہیں لے سکتے, قطر کی کوئی چیز نہیں کر سکتے. کتنی بدتمیزی ہے کیا, یہ مسلمان ممالک ہیں. جب وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا کانسیپٹ آ گیا کی وجہ سے یہ بن گئی جگہیں, تو پھر وہی ایونچولی دیٹ ول پریویل. It will prevail, divide and rule. And unfortunately that is what we are seeing. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ معاشرے میں اگر ایک چیز رائج ہونا تو بری سے بری چیز کے بھی ختم ہونے کے امکانات ہیں. اگر آپ اس کو بھی ختم کر دیں تو پھر بڑا مسئلہ ہے, اور وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن. یہ میرا اور یہ ہمارے دورے عروج میں یہ بڑا تھا کہ امیر المومنین کے سامنے جمعے کے خطبے میں کھڑا ہو جاتا تھا بندہ, کہتا یہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ آپ کا لباس کہاں سے آیا. یہ فریڈم ہونا چاہیے. یہ حضرت کے زمانے میں, اب تو آپ مولوی کو یہ نہیں کہہ سکتے, آپ تو مولوی صاحب کو نہیں کہہ سکتے, نان پولیٹیکل آپ جمعے کا خطبہ نہ رکھیں. اس کی وجہ کیا ہے, جب آپ کرٹیسائز کرنے کی اجازت ہوتی ہے نا پھر یہ بات پہنچتی ہے, بات رکتی نہیں ہے. پھر And then they start labeling you کہ you belong to فلانا, پتہ نہیں مجھے تو نام بھی نہیں ان کے پتہ ہے کہ طرف سے اوپر ہی ہو گئے ہوں گے ہم تو, فلانی مسجد کے آپ ہیں تو پھر آپ وہاں چلے جائیے, ہماری مسجد میں کیا کریں, مطلب وہی اگین وہی ڈیوائڈ اینڈ رول. کیونکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بات میں بڑی جان ہوتی ہے. میں تو سچی بات ہے, میں بھی بعض اوقات کہیں مجھے پریزنٹیشن کرنی ہوتی ہے, بعض لوگ مایوسی کی بات کرتے ہیں ہم کیا کریں, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں اب تو تمہارے پاس ٹویٹر جیسی ایک نعمت آ گئی ہے کہ 140 کیریکٹرز میں تم ایک جملہ لکھو اور لٹرلی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگ لگا دے, وہ اس کو ری سینڈ کر رہے ہیں, وہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں اینڈ سو آن. سو آپ اپنا کام کریں. لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ روکنے کے اس کے بھی طریقے ہیں, مگر اپنی بات کرنی چاہیے. اور یہ بات کہ کوئی کبھی غالب آتا ہے کوئی کبھی غالب آتا ہے, یہ خدا تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے آزمائش کا, مگر انسان اسی میں آزمائے جاتے ہیں اور وہ اپنا اپنا کیریکٹر, ان کا جو کردار ہے وہ سامنے آتا ہے. ہر آدمی اپنی پوزیشن اپنی سچویشن میں آزمایا جا رہا ہے. تو اچانک ہی 4 ختم ہو گیا آپ کے, تو بڑی مایوس کن بات ہوگی. جی سر انہیریٹنس کے بارے میں ہے کہ جیسے ایک شخص کی بیٹیاں ہی ہیں تو وہ اگر اپنی زندگی میں اپنا سب کچھ اپنی بیٹیوں کو دے دے تو آیا اس پہ یہ گناہ ہوگا کہ آپ کا پچھلا سوال بھی مجھے سمجھ میں آ گیا. جی جی دیکھیں میں نے پوچھا تھا کہ پاکستان کا لاء جو ہے یہ اسلام کے مطابق ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی میں آپ اپنے مال کے ساتھ جو چاہیں کریں, سوائے اس ایک اصولی پابندی کے کہ جو ہر حال میں ملوز رہنی چاہیے کہ آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. جب میں زندہ ہوں تو میں اپنے مال کو دوں گا اپنی مرضی کے مطابق. مرضی میں بعض اوقات میری زیادتی ہو سکتی ہے اور مرضی میں بعض اوقات میری بالکل دیانتدارانہ رائے ہو سکتی ہے کہ میں اس بیٹی کو اتنا دوں اور اپنے بھائی کو دے دوں, وہ ضرورت مند ہے اینڈ سو آن. لیکن
زندگی میں دیتے ہوئے کا مطلب ہے کہ اب وہ چلا گیا مال. اب آپ بیٹیوں کے رحم و کرم پر ہیں اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی کون پہلے جائے گا کون بعد میں جائے گا یہ ہم جانتے نہیں ہیں. بس یہ سوچ کے آپ نے کرنا کر لیں. دوسری بات یہ ہے جو ایک اختلافی بات ہے مگر سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ یہ کر لیں تو کوئی آپ کو چیلنج نہیں کرے گا کہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں ہی نہیں, اور آپ یہ وصیت کر جائیں کہ جو باقی 1/3 بچا وہ بھی بیٹیوں میں برابر میں تقسیم ہو جائے, تو دینی طور پر کوئی چیز آپ کو روکنے والی نہیں. آپ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جہاں خاموشی ہے وہاں اختیار ہے. آپ نے اختیار کو, آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس 1/3 میں مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ دے دیا اپنے بھائی کو, یا آپ کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ میں نے 1/3 دے دیا اپنے ماموں کو. لیکن چونکہ آپ کے بھائی یا آپ کے ماموں یہ آپ کے قریب کے رشتہ دار ہیں, اولاد, والدین, بیوی, شوہر کے علاوہ, ان 3 کیٹیگریز کے علاوہ یہ قریب کے رشتہ دار ہیں جن کے لیے عربی میں لفظ ہے کلالہ. تو کلالہ رشتہ داروں کو جب آپ نامینیٹ کریں گے تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ اس میں سے آپ جس کو نامینیٹ کر رہے ہیں اس کو ملے گا 2/3 اور 1/3 تقسیم ہو جائے گا برابر کلالہ رشتہ دار جو نامینیٹڈ ہے اس کے بہن بھائیوں میں ایکولی. ماموں ہے تو خالہ ماموں جتنے بھی ہیں اور باقی وہ 1/3 میں ایکولی ہوں گے. ایک ہیں ان میں سے تو 1/6 ملے گا. یہ بھی ایک مثال ہے اس حقیقت کی کہ یہ قرآن کے اس قانون وراثت کے خلاف ایک غلط انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق کیا گیا ہے. کوئی فرق نہیں کیا گیا. یہ فرق جہاں کہیں بھی ہے اس کا تعلق آپ کے اس کے ساتھ رشتہ داری, قرب اور آپ کی اس کو جو بینیفٹ پہنچانے کی صلاحیت ہے اس کے لحاظ سے, ورنہ مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں. ہاں بس آنے والی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ شیر آیا نہیں, وہ تیار ہے. کچھ میری سستی ہے, کبھی کچھ انشاء پردازی کا شوق ہوتا ہے تو کوئی میں ایسا لکھنا شروع کر دیتا ہوں کہ وائی آر سم ریلیجیس پیپل ناٹ فیئر ایٹسیٹرا. وہ آ جائے گی انشاءاللہ. مجھے پوچھنا تھا یہ جو قرآن پہ اعراب تو حضرت عثمان کے زمانے میں, یہ مشہور گپوں میں سے ایک ہے. اچھا کب تھے؟ اس کے بہت سال ہیں. میری بات سنیں, میری گزارش سنیں. آپ کو جب یہ مثال کے طور پر یاد کرایا جائے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, آپ نے بچپن میں یاد کر لیا, ہم نے سب نے یاد کر لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد 20 سال کے بعد ایک صاحب نے کہا میں اس کو لکھ نہ لوں, تو اب وہ کہتے ہیں یہ تمنا کی تے پر کیا ہے. تو تمنا کی تے پر زیر آ سکتی ہے, پیش آ سکتی ہے, نہیں آ سکتی. سب تمنا پڑھ رہے ہیں. آپ کو سمجھ میں آئیے. تو الحمدللہ رب العالمین سب مسلمانوں نے یاد کر لیا. تو اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ الحمدو میں جو الف ہے اس کے نیچے زیر آئے گی. بھائی وین یو ریڈ آپ آلریڈی اس کے اعراب بول رہے ہیں. تو یہ حضرت عثمان نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. نہیں, میں صرف اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں بیکاز جو پہلا کیلیگرافی کا جو اسکرپٹ ہے نا کوفی, اس میں کوئی اعراب نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جیسے کہ منسوخ کیا جاتا ہے علی کے ساتھ کہ انہوں نے کیا, وہ بچائے. یہ ہے اس ٹلٹ کی حکمت. یہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ صرف اس کو ان کو امپورٹنس دینے کے لیے اس طرح کرتے ہیں بیکاز وہ اسکرپٹنگ وہ پہلے سے ہی موجود تھی. جی پر چلے جو بھی ہے. اگر میرا صرف یہ کہ اگر اعراب آ گئے تھے تو پھر پہلے جو کہ حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں, تو پھر پہلے وہ جو
پہلے جو سب سے پہلے آپ کو نسخے ملتے ہیں یا جو بھی قرآن کا لکھا وہ کوفک میں اس میں کوئی اعراب نہیں ہے، نقطے بھی نہیں ہیں. تو پھر یہ کیا کب اس لیے کہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اعراب ہمیشہ سے تھے. دیکھیں ہم اردو بولنے والوں کو تو یہ بات سمجھنی کوئی مشکل ہی نہیں ہے. جنگ اخبار ہم نکالتے ہیں اور بے تکلف پڑھنے لگتے ہیں اور اس میں کوئی اعراب نہیں ہوتے، اس لیے کہ اعراب امپلائڈ ہوتے ہیں. اعراب ہمارے اصل میں اردو عربی کے واولز ہیں، اس کے بغیر آپ جملہ بن ہی نہیں سکتا. تو وہ جب لوگ پڑھتے تھے تو سارے ایک ہی پڑھتے تھے. جو اسکرپٹ میں آپ کے آیا ہے لکھنا، یہ بعد میں نان عربس اجمیوں کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ کوئی نا واقف خالد کو خالد پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا ہے خالد ہوئے لیکن جس کو اردو آتی ہے وہ خالد ہی بولے گا. اور کچھ جو لوگ ہیں وہ مجھے خالد بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ میں بعض لوگوں کا خالو ہوں، تو انہوں نے دونوں کو مکس کر دیا خالد. جی پر عراب میں تو 2-3 جگہ اختلاف ہے نا، کوئی زیر سے پڑھتا ہے، کچھ 2-3 ہیں آیات ایسی. اس کو ہم حل کر لیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ایک تو مشہور اس کی تلاوت ہے اور ایک وہ ہے کہ جنہوں نے اسی طرح سے کوئی بیچ میں ڈال دی بات. ہاں بالکل کر دیا. تو اس میں بتا سکتا ہوں کہ یار میرے والدین نے میرا نام خالد رکھا تھا، تو آپ جا کے وہ لوگوں سے پوچھ لیں آپ. اور یہ جو مزنگ میں جو مجھے خالد کہہ رہے ہیں نا، ان کی بات نہ مانیں، کیونکہ ان کی بات ویسے ہی ان کی بات اردو کے معاملے میں انریلائبل ہے. بھائی یہ میں کہوں گا، یہ میری دلیل ہوگی بس، دیٹس اٹ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس بیٹی کا جو رشتہ آیا ہے یہ ہم اس لڑکے کے ساتھ کرنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم تڑن لعلکم تتقون، اور آپ نے کو نکال دیا اس سے. کیا چکر ہے، بہت عظیم الشان لوگ ہوتے ہیں. میں تو کئی مرتبہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں دعائے استخارہ، تو وہ میں نے دیکھا انویریبلی آتا ہے کہ خواب آ گیا. تو میں اسے استخارہ آ گیا، میں اسے کہتا ہوں کہ وہ خواب آ گیا تو اب میرے سے کیا پوچھنا. وہ کہتے ہیں آپ اس کو انٹرپریٹ کریں. تو میں نے کہا پھر اس استخارے کا فائدہ کیا ہوا؟ خواب آپ کو آیا، انٹرپریٹیشن میں کروں، تو پھر اس استخارے نے آپ کی کیا مدد کی؟ ابھی یہ تو پھر ڈائریکٹ ہے نا، ایک ہوتا ہے کسی اور سے کرایا، اور پیسے بھی دیے، استخارہ آن لائن بھی ہے، وہ تو انسٹنٹ استخارہ. اور اس میں بھی پھر وہ ہے نا کیٹیگریز ہیں، کوالٹیز ہیں. ایک ٹاپ پرائرٹی کا دیکھیں، بعض اوقات اگر آپ کو ایک خواب بار بار آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ڈسکس کر لیں. مگر دیکھیں خواب کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں بعض لوگوں کے تجربات ہیں اور انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا. ہمارے ہاں مشہور کتاب اس کے بارے میں ابن سیرین کی ہے، وہ آپ جا کے اس میں دیکھ لیں. انہوں نے جو سمبلز ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے. بٹ اگین یہ تو دھاندلی ہے. ابن سیرین وہاں یہ ہے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو اس کتاب کے بارے میں؟ طاہرہ کین بی اسکیری آف اینی تھنگ. میرے خیال میں میں ہر اس علم کو کہ جو انسرٹن ہے بس ایسی اگر کبھی موقع ملے تو شوق سے سن لیتا ہوں، مگر کوئی سرٹن چیز نہیں، کوئی سرٹن چیز نہیں. اور یہ کہتے ہیں خواب بتانا نہیں چاہیے کسی کو، اور سر اس بک کی تعبیر، وہ جو سوچتا ہے جو آپ کو خواب آیا اور آپ نے جا کر کسی کو سنایا اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے، اور جو اس شخص نے تعبیر بیان کر دی وہی تعبیر ہو جائے گی. سو بی ویری کیئرفل کہ آپ کس کو سنانا. ٹاک ٹو سمبڈی جو آپ کو اس کو پازیٹیو دے اور اس کو آپ کو ختم کرنے کا. آپ کو برا یہ جو آپ بات بیان کر رہی ہیں نا، یہ بات لوگ ایسے بیان کرتے ہیں
کہ اتنی دلچسپی سے کبھی وہ قرآن کی بات نہیں بیان کرتے کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو برا خواب آئے and you don't like it, اب sir would be able to talk more clearly about it. آپ کو برا خواب آئے, don't talk to anyone about it. آپ صدقہ دے دیں, آپ 2 نفل پڑھ کر اللہ میاں کو وہ کہہ دیں کہ اللہ میاں آپ بہتر جانتے, اس کو میرے نفل کر دیں یا جو بھی, یا لیفٹ سائڈ پہ کرنا اگر آپ اعوذ باللہ 3 دفعہ پڑھ دیں تو خواب کی برے خواب کی ہوتا ہے وہ اگر آپ کے خواب میں آتے ہیں تو ان کا اچھی بات ہے یا دیکھیں ظاہر ہے کہ کوئی صاحب جو فوت ہو چکے ہیں وہ آپ کے خواب میں آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے خواب میں بنفس نفیس آئے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی پکچر دیکھی ہے, سب کانشیس میں. ہاں, یعنی وہ جہاں ہیں وہیں ہیں. ہی ہیز ناٹ کم ٹو ٹریول ٹو کم ٹو میٹ یو, مگر ان کی تصویر آپ کے ذہن میں آ گئی ہے, آپ کے خواب میں آ گئی ہے. یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے, مگر یہ کوئی پرفیکٹ طریقہ نہیں ہے کہ جس کو کہ آپ صحیح انداز میں ہمیشہ انٹرپریٹ کر سکیں. جو بات حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد وحی کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں سوائے ایک کیٹیگری کے. اس میں بتایا کہ شاید 47-49 اس کے درجے ہیں یا کیٹیگریز ہیں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی کیٹیگری باقی رہ گئی ہے, تو آپ نے فرمایا مبشرات. آپ سے پوچھا گیا کہ مبشرات کسے کہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا سچے خواب, یعنی وہ سچے خواب کے جو خوشخبری کی نوعیت کے وہ آپ کو مل جائیں, آپ اللہ کا شکر ادا کریں. فرض کیجئے کہ ایسا ہو جیسا کہ مجھے زندگی میں اب آپ کو بتا سکتا ہوں, اپنے پچھلے کوئٹہ کے وزٹ کے بعد 3 ایسے افراد ملے, 2 خواتین اور 1 مرد, جنہوں نے اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا. ابھی ریسنٹلی کوئٹہ میں ایک خاتون نے بیان کیا کہ ان کو بہت فریکوینٹلی سچے خواب آتے ہیں, اور وہ خواب عام طور پر جو ہوتے ہیں وہ ذرا پریشانی کے ہوتے ہیں, اور وہ اس کے فوراً بعد ہو بھی جاتے ہیں. میں نے کہا یہ آزمائش ہے آپ کی, اور کیا کیا جا سکتا ہے. اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے, اور اللہ نے آپ کو اور دوسرے انسانوں کے لیے ایک نشانی بنایا ہے. نشانی اس چیز کی کہ اللہ کا علم پرفیکٹ ہے, اللہ پہلے سے جانتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتی نا, پہلے سے کیسے جان سکتے ہیں, جبکہ معاملات تو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اپنی آزادانہ مرضی سے. وہ مشہور تقدیر کا مسئلہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے جو ایک طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ کیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنے بعض بندوں کو چن لیا جن کو کہ وہ ایسے سچے خواب دکھا دیتا ہے کہ جو پورے ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بندے نے بتایا جی کہ میں بہت پریشان ہوں, مجھے یاد ہے کہ میرا دوست تھا, عام عمر جوان آدمی تھا, وہ کوئی معمولی سی سرجری تھی اس کی جو ہونے والی تھی. تو میں اس سے پہلے اس سے جا کے ملا, اینڈ وین آئی میٹ ہم, تو وہ ٹھیک تھا, ابھی سرجری اگلے دن ہونی تھی. تو میں اس سے ملا ڈیڈ شور اس کیفیت کے ساتھ کہ وہ مر جائے گا سرجری. تو یہ ہے ایک وہی جو اپنی خوفناک چیز, اور مر گیا. تو وہ یہ تو اور کیا, یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 3 افراد جی سچی بات میں جو ہو جاتا ہے. پریمونیشن کا یہ کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے, وہ انسیڈنٹ تو ہے اور آپ کے دماغ میں ایک دفعہ پہلے چل جاتا ہے, دیکھ بھی آپ لیتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ when in time it's going to happen, you can't stop it, it has to happen. تو اس کا آپ کو خواب آنے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو اپسیٹ کرتا ہے. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, یعنی یہ خواب بھی ہو سکتا ہے, یہ ذہن میں ویسے بھی آ سکتا ہے, لیکن آپ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. یہ میں اس کو ایک اور طرح انٹرپریٹ کر رہا ہوں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایک نام رکھ دیں اور اسے کہیں کہ یہ ہوتا ہے. دا کوشچن اسٹل ریمینس کہ پریمونیشن جو ہوتا ہے یہ ہے کیا چیز, یو نو وی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ. آیا کیسے؟ دیکھیں آپ کے جو فیئرز ہیں وہ سچے کیسے ہو گئے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ سچے تو ہوں گے,
وہ بھی آپ یہ بتائیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے. وہ بھی میرا یہ خیال ہے کہ آپ خواب میں دیکھ چکے ہوتے ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں دیکھیں میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, مے بی آئی ایم رانگ. یہ تجربات اللہ کی نشانیاں ہیں. ایک وہ معاشرہ کہ جو اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتا, وہ اپنی زبان میں ایسے الفاظ ایجاد کر لے گا, وہ ایسی وضاحتیں پیش کر دے گا کہ کہیں بس ایسا ہوتا ہی ہے. سوال پتہ کیوں ہوتا ہے بھائی ہاؤ آن ارتھ ڈیڈ اٹ ہیپن دیٹ اے پرسن واز ادروائز اوکے died the next day despite the fact that the surgery was a minor surgery and a person was absolutely sure that this man is going to die. یہ اس میں ایک آپ اردو انگریزی یا سنسکرت کے لفظ بول کے کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ ریالٹی واضح ہونی چاہیے کیسے ہوا ہے, یہ کوئی گپ نہیں ہے. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کی نشانی. میں ایک شیئر کرنا چاہوں گی, میری بہت کلوز فرینڈ ہے, بہت عبادت گزار ہے, لیکن اتنا نالج نہیں ان کا. تو انہوں نے میرے سے یہ ابھی وزیرستان کا کچھ بھی شروع نہیں ہوا تھا, انہوں نے مجھے کہا میں نے خواب دیکھا ہے, بہت آندیاں چل رہی, بڑی قتل و غارت گری ہو رہی ہے, اور میں نے کبھی آج تک نہیں نام سنا. وہ کہتے ہیں یہ وزیرستان ہے, اور یہ میرے ساتھ انہوں نے خواب شیئر کیا, اور تھوڑے دنوں بعد ہم کرنا شروع ہو گیا. دیکھیں یو آر رائٹ, لیکن اس میں بھی میں ابھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, جس کے بعد ایک ان کا سوال لے کے پھر آگے بڑھیں گے. مجھے میری ایک شاگرد نے یہ بتایا, بڑی پریشانی کا ان کا مجھے میسج آیا کہ میں نے ایک دن رات کو سوتے ہوئے کسی ٹائم پر ایک خواب دیکھا کہ بہت زبردست سیلاب آ رہا ہے, طوفانی بربادی والا. اور یہ بعد میں معلوم ہوا کہ عین اس وقت کہ جب میں یہ خواب دیکھ رہی تھی سونامی آ رہا تھا, پریکٹیکلی لٹرلی. یہ تو ہے اس کا پہلا حصہ. یہ بات کو 10 بات پرانی ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اب میں آپ سے بات اس لیے کر رہی ہوں کہ اب میں اسی طرح کا خواب کراچی کے بارے میں دیکھ رہی ہوں, تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا اب آپ اگر اف یو وانٹ آپ اپنے رشتہ داروں جاننے والوں کو بتا دیں, اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ کچھ نہیں ہوا. سو یہ بھی ہوتا ہے. سوال پڑھ لوں میں, تو اس کے بعد آپ اپنا جواب کو اپنا سوال رکھیے گا. سر اب نبوت کے بعد کی کوئی وحی نہیں آئے گی, اس کے لیے قرآن سے بھی صراحت ملتی ہے یا صرف حدیث سے؟ کسی سے بولو کہ نبوت ختم ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ الہام تو غیر نبی پر بھی ہو جاتا ہے. گزارش یہ ہے کہ حدیث میں جو بات ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور میں یہ گزارش کروں کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتی سوائے قرآن کی وضاحت کے. صرف کرنا یہ پڑتا ہے کہ آپ اس حدیث کو کہ جو آپ کو دین کے بارے میں ملی ہے اور ریلائبل سورس سے ملی ہے, آپ اس کو قرآن کے اس حصے سے جوڑ لیں کہ جس کی وہ وضاحت ہے, تو آپ کو قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا, حدیث بھی سمجھ میں آ جائے گی. ورنہ قرآن الگ ہوگا, حدیث الگ ہوگی, اور آپ درمیان میں کنفیوزڈ ہوں گے. یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ خاتم النبیین والی سورہ احزاب کی آیت کی بہترین تشریح ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی, وحی کا دروازہ بند ہو گیا. وحی اور نبوت کیا ہے؟ خدا کا براہ راست کلام کرنا, خدا کا بندوں سے کلام کرنا. پیغمبروں کی موجودگی میں فرض کیجئے کہ بعض غیر پیغمبروں کو بھی کچھ الہام ہو جایا کرتا تھا. میں ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی پریشانی کی بات تھی, پیغمبر موجود تھے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بکواس کر رہا ہے, یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. نبی چلے گئے, اب کسی نے نہیں آنا, الہامی بزرگ موجود ہیں, تو فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہوا؟ الہامی بزرگ آئیں گے اور وہ کہیں گے جی کہ یہ آپ کی قرآن کی انٹرپریٹیشن آپ اپنے پاس رکھیں,
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا ہے. نبی اکرم میرے خواب میں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم پاکستان جاؤ اور پاکستان کے لوگوں کو میری طرف سے رہنمائی کرو. تو اس کے بعد وہی پنجابی کا فقرہ ہے، کر لو گل. قرآن مجید ایک طرف ہوگا، سنت ایک طرف ہوگی، اور یہ ایک خواب ہوگا جو چھا جائے گا اور لوگ ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے پڑے ہوں گے. اس لیے یہ سب کچھ ختم ہے، سب کچھ ختم ہے. جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، یہ دین ہے. باقی ہم دوسری باتوں کو رد نہیں کریں گے، قرآن سنت کی روشنی میں دیکھیں گے. اگر آپ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں بڑی پولائٹلی کہہ رہا ہوں، جائیں اور کنفیوزڈ رہیں. خدا نے آپ کے کانفیڈنس کلیئرٹی کا بندوبست کیا. آپ کو قبول نہیں ہے، جائیں. جن کے پاس الہام آتا ہے آپ ان سے جا کے ملیں، آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں گے. لیکن واقع ہوگا. فائدہ کیا ہوا یار؟ بات یہ ہے کہ خدا نے اتنا بڑا اہتمام کیا نبوت کا، رسالت کا، کتابوں کا آپ کی رہنمائی کے لیے، اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کہتے ہیں الہام تو ہوگا. تو پھر میں کہتا ہوں چائے پئیں، سموسے کھائیں، دین کے بارے میں گفتگو مت کریں. اس لیے کہ یار واٹ از دس ٹوٹل کنفیوژن. اگلا سوال پڑھ سکتا ہوں یا آپ کو کر رہے ہیں؟ نہیں، اتنا احترام نہ کریں. مطلب آپ آر دیئر پیپل ہو ہیو دی ابلٹی ٹو ٹیل یو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو یو ان دا نیئر فیوچر؟ فرینڈز ہیو ایکسپیرینس دس ایز پاسبل. یور کمنٹس پلیز. نو کمنٹس پلیز. میرے خیال میں اس طرح کی کسی چیز کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. مستقبل اور غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو کوئی بات بتاتا ہے سن لیں، لیکن اس پر آپ یقین نہ کریں، اس لیے کہ اس دنیا کو جو چلانے والا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے. یہ میں پیغمبر کی بات مانوں گا، اس کے علاوہ میں کسی کی بات نہیں مانوں گا. اور اگر میں کسی اور کی بات بھی اسی طرح سے ماننا شروع کر دیا تو مجھے ریوائز کرنا چاہیے، ریویو کرنا چاہیے اپنے پیغمبر پر ایمان کے بارے میں. اس لیے کہ میں نے ایک اور پیرل، میں اسی لیے کہتا ہوں لوگوں کو کہ یار آپ احمدیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ انہوں نے ایک اور پیغمبر کے آنے کا اعلان کر دیا. تو چھوٹے چھوٹے پیغمبر تو آپ نے اکثر لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی. یعنی پریکٹیکلی ہے کیا کہ آپ پیغمبر ہی کی طرح وحی الہی کی نوعیت کے پیغامات پر کو مان کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. تو یہ ہے جی. مطلب ایک زمانے میں somebody would call me and say مجھے بہت بڑا خواب آیا ہے ہمارے بارے میں، صدقہ دو. Not telling you what the خواب is or just worrying me تو بہت ہی annoying لگتا تھا. آپ دے دیں، آپ کو آیا جی. اور جو میں نے کتاب خریدی وہ اسی غم میں خریدی کیونکہ according to that book جس کو خواب آیا ہے اس کی تو مطلب شاید اسی کے بارے میں ہو. ناٹ نیسسریلی اگر مجھے کسی پرابلم میں دیکھے تو پرابلم میرے لیے ہو، وہ پرابلم تو جس کو خواب آیا اسی کے لیے. ٹھیک ہے. دیکھیں، اگر آپ کے خیال میں کسی شخص کو بعض اوقات کچھ ایسے آ جاتے ہیں خواب کے جو صحیح ثابت ہوتے ہیں اور آپ کو اللہ سے خصوصی کوئی دعا کرنی ہے تو آپ ضرور کیجیے. اور یہ بڑی اچھی ہے. ابھی ایک کلپ ایک مولوی صاحب کی میں نے دیکھی کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی تھنک اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ بقرعید، حج، عمرے کے علاوہ جانور کے صدقے کی کوئی اور ضرورت نہیں. آپ اس میں وہ بھی شامل کر لیں، عقیقہ. باقی آپ کا صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہی جانور کے ذبح ہونے کے دین میں یہی شکلیں بتائی گئی ہیں. دیکھ لوں ایک اور سوال. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ صدقہ جس کو آپ کہتے ہیں نا عام صدقہ، جس کے لیے پھر ایک خاص سائز کے جانور ہوتے ہیں بہت سستے. یعنی گزارش یہ ہے کہ صدقہ لفظ ایک عام لفظ ہے. جانور کی قربانی کے ذریعے سے صدقہ، وہ یہ فرما رہے تھے کہ حج، عمرے، بقرعید اور اس میں عقیقہ بھی آپ شامل کر لیں. ان کے علاوہ
کوئی اور ہمارے دین میں صدقے کی غرض سے جانور قربان کرنا بیان نہیں ہوا ہے. یہ بہت زیادہ یہ تو رواج ہے. وہی کہہ رہے تھے نا کہ یہ اصل میں وہ رواج وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ جانور اور صدقے کے جانور اب بہت پاپولر ہو گئے. اچھا یہ کہتے ہیں جی کہ سر ایک کنفیوژن اور بھی ہے کہ غامدی صاحب نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی زمین پر ہوئی اور ہزاروں سال لگے، سارا پروسیس بتایا، تو جو جنوں اور فرشتوں سے سجدہ کیا تھا آدم کو وہ کہ آگے سی مور کیسے جاؤں گا میں. اچھا اسی زمین پر ہوا تھا یا کہیں اور؟ دیکھیے جو معلومات اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے وہ حاصل کرنے میں کیوں دلچسپی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ. لیکن جو بات آپ غامدی صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں بنیادی طور پر سورہ سجدہ، سورہ نمبر 32، اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ اس کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 تک کی وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک طویل عرصے تک ایک پروسیس کو چلایا، جاری رکھا، اس کی نوعیت کو بدلا، اور پھر ایک موقع پر آ کر وہ مخلوق کے جن کو آپ پری ہیومنز کہہ سکتے ہیں، انسانوں سے پہلے جو انسان ہی کی طرح تھے، ان میں سے آدم و حوا کا انتخاب کیا اور ان کے بارے میں فرشتوں سے یہ کہا کہ ان کے آگے سجدہ کریں. زیادہ امکان یہی ہے کہ اس دنیا میں زمین میں ہوا ہو، لیکن کہیں اور بھی ہوا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ظاہر ہے کہ یہ اہم چیز نہیں ہے. دیر از اے امیریکن لیڈی، میں اس لیے کروں گا یہ ٹائم ہے، لیزلی ہیزلٹن who has written a biography of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Have you heard about her? یہ تو کوئی دینی سوال نہیں. I was just going to ask you this exact same thing. I'm reading that book after the Prophet. اور میں آپ نے پڑھی؟ یہ آپ کو بتانے کے لیے آپ کو شک کرے تھے کیسا ہوتا ہے. میں نے اس کا ایک حصہ دیکھا ہے. جی جی میں تو پوری پڑھ نہیں سکی. I found it very disturbing. دیکھیں یہ ایک بڑی پرابلم ہے. میں نے اس پہ ابھی پچھلے دنوں لکھا ہے کہ ہمارے ہاں، اور یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ لمبا کروں اور آخری پر دوں، اس لیے کہ پتہ ہے کیا، اس لیے کہ کوئی نیا سوال آ جائے اس کا جواب ہی نہ آتا ہو تو ایسی بےزتی ہو جائے گی. اب یہ جو ہسٹری ہے یہ ایک ان ریلائبل سورس آف انفارمیشن ہے. اس میں سچ بھی ہوتی ہے، اس میں گپ بھی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں مسلمانوں کے رویے سے بہت سے لوگوں نے اور غیر مسلموں نے یہ سمجھا کہ اسلام اصل میں ہسٹوریکل ریکارڈ پر مبنی ہے. ہرگز نہیں. اسلام قرآن اور سنت کے 100% اوتھینٹک انفارمیشن پر مبنی ہے. اس میں ہسٹری ایک ایڈیشنل پیس آف انفارمیشن ہے کہ جو مین ریٹن ہے. اس وجہ سے اس میں کچھ چیزیں سچ بھی ہوں گی، کچھ چیزیں غلط بھی ہوں گی. اس بات کا تو بالکل انکار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک غزوہ، ایک جنگ جمل ہوئی، ایک جنگ صفین ہوئی، واقعہ کربلا ہوا. اس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ انفارمیشن ہے کہ جو اتنے زیادہ لوگ یونانیمسلی بیان کر رہے ہیں کہ اس میں کنٹرڈکشن کا کوئی امکان نہیں. مگر جنگ صفین کی تفصیلات کیا ہیں، پہلے دن کیا ہوا اور دوسرے دن کیا ہوا، اس کے سرکمسٹینسز کیا تھے، کس نے کیا رول ادا کیا، اس میں اس وجہ سے کنفلکٹنگ انفارمیشن ہے کہ لوگوں کی انٹرسٹ ہوتی ہے، لوگوں کے اپنے اپنے اوپینینز ہوتے ہیں. آج کل ہے نا ایک خاص قسم کا سیاسی ماحول اور اس میں لوگوں کے اسٹرانگ اوپینینز. تو جو آدمی اس کو ڈسکرائب کرے گا وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کرے گا، اور اگر اس کو کوئی پوائنٹ آف ویو غالب کرنا ہے، اس کو لوگوں کے ذہن میں راسخ کرنا ہے، تو وہ اپنا نقطۂ نظر بیان کرے گا. اس وجہ سے انفارچونیٹلی یہ لیزلی ہیزلٹن اور کیرن آرمسٹرانگ طرح کے جو لوگ ہیں بڑے پاورفل رائٹرز ہیں، اور ان کو ان کے ہتھے چڑھ گئی ہماری تاریخ کی کتابیں.
ابن اسحاق اور طبقات ابن سعد اور اینڈ سو آن، اور اس میں سچ بھی ہے اور گپ بھی ہے. انہوں نے اس پر کتابیں لکھ دیں. اب لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کی تاریخ ہے. اسپیشلی انہوں نے جو سین ڈسکرائب کیا ہے آفٹر دی پروفٹ پاسڈ اوے، اور جس طرح وہ پاور اسٹرگل دکھائی ہے. ہاں، اور اس میں وہ ڈائلاگ سناتے ہیں کہ جن ڈائلاگ کو سنانے والوں کو پتہ پوچھنا چاہیے کون تھے اور وہ وہاں کیسے موجود تھے. when there was a dialogue going on between two individuals and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, who was this third person who went, لوگ کبھی سوال ہی نہیں کرتے کہ اتنی vivid description کہاں سے آئی. مولانا صاحب سے تو کوئی پوچھا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی کوئی پوچھا. جیسے وہ بیان کرتے ہیں وہ تو نیک آدمی ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ دعا کرے. اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے اس پہ ختم، یہی موقع ہے کہ اس پہ ختم ہو جانا چاہیے. قولوا قولی ھذا.